درود بھیج دے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ درود پڑھو تسی اوپر اس دے وسلموا تسلیما اور سلام بھیجنا سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان کے نام پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 22واں سپارہ، سپارے دا رکوع چوتھا، سورت دا نام سورۃ احزاب، سورت دا رکوع 7واں۔ اللہ 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 رب رحمان نے اپنے مقدس کلام دے اس مقام ذی شان دے اندر آج ایسے انوکھے ایسے نرالے ایسے احکام کام دا حکم دیتا ہے جس کام دے اندر کائنات دا خالق و مالک خود آپ بھی شریک اور شامل، توجہ میری طرف رہے۔ قرآن پاک دے اندر رب تعالی نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اے نہیں کیا کہ میں نہیں پڑھنا تے تسی بھی پڑھو۔
کہتے خدا تعالی نے فرمایا زکات دیو، اے نہیں کیا کہ میں چونکہ دینا اس واسطے تسی بھی دیو۔ کہتے میرے تے تواڈے رب نے فرمایا روزے رکھو، انج نہیں فرمایا کہ میں روزہ رکھنا تسی بھی رکھو۔ کہتے میرے خدا نے فرمایا میری عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں عبادت کرنا تے عبادت تسی بھی کرو۔ کہتے میرے خدا نے فرمایا کہ قرآن دی تلاوت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں تلاوت کرنا تے تسی بھی میرے قرآن دی تلاوت کرو۔ صدقے جاواں آج ایک ایسا کام رب دس رہے نے کرو، اور کام ایڈا اہم ہے کہ اللہ فرماتے نے اے کام تسی بھی کرو کیونکہ میں نہیں کرنا۔ میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تسی بھی ایک کام کرو۔ کتاب و سنت پروانیاں میرا رب نماز تو بے نیاز، روزے تو بے نیاز، تلاوت تو بے نیاز، عبادت تو بے نیاز، ایک ایسا کام ہے جہدے وچ خالق تے مخلوق دونوں شامل ہیں۔ آواز آندی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس دے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیج دینے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تسی درود بھیجو اور سلام بھی بھیجو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ ذرا غور فرمانا کہ آمنہ دے نام پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کتنا اعلی، شان کتنی بلند ہے، اور درود پاک دا کتنا مرتبہ۔ پیغمبر زمان، آقا دو جہاں، سرور کون و مقام، ماہ درخشاں اور حامل قرآن، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مرتبت دا اندازہ اس بات تو لگا لینا کہ میرا خدا بھی درود بھیجدا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ گل بات ساری درود پاک پہ ہونی ہے، اس واسطے بار بار میری زبان تے جدوں بھی تواڈے تے میرے پیر و مرشد دا نام باقائے محمد تساں گج وج کے تے پیار محبت نال کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دا درود پڑھنا کی ہے؟ توجہ میری طرف رہے۔ نمبر دو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتیاں دا درود پڑھنا کیا؟ اور نمبر تین، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان دا درود پڑھنا کی مفہوم ہے اور کی طریقہ ہے؟ اللہ دا درود پڑھنا کی ہے؟ فرشتیاں دے درود پڑھنا کی مفہوم ہے؟ اور ایمان والیاں دا درود کی؟ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اللہ دے درود پڑھن دا جو مفہوم بیان فرمایا وہ دو طرح نالے فرماندے نے۔ رب درود پڑھدا، ایک تے دا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت بھیجدا ہے۔ درود دا معنی کی ہے؟ اللہ دا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ اپنے مصطفیٰ تے رحمت بھیجے۔ اور نمبر دو، رب دا درود پڑھنا مصطفیٰ علیہ السلام تے یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتیاں نو جمع کردا ہے اور رب اپنے فرشتیاں نو جمع کر کے انہاں دے اندر اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے شان بیان کرتا ہے۔ فرشتیاں دا اجتماع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے فرشتے ہو، آ دیکھو اے بھی ابن آدم جے، یہ بھی ایک انسان ہے، میں جدن انسان کو بنانا چاہیا آدم دی تخلیق دا ارادہ فرمایا
تے تواڈے اگے میں اے معاملہ رکھیا تے تساں آکھیا ربا انسان نو پیدا کر کے کی کرنا ہے؟ تیری تصویر تے تیری تحریر اور تیری تحریر تے اسی بیان کر ہی رہے ہیں اور ساڈے والوں کوئی کوتاہی تے کمی نہیں۔ اللہ بشر نو پیدا کر کے کی لے رہے تے میرے رب نے فرمایا اور میرے فرشتوں جیڑا نبوت دا، رسالت دا، صداقت دا، ولایت دا اور امامت دا تے امانت دا تاج میں انسان دے سر تے رکھنا، اس تاج نو نہ کوئی فرشتہ مستحق ہے اور اس تاج دا نہ کوئی نوری تے ناری مستحق ہے، نہ کوئی خاکی، نہ کوئی آگی، نہ کوئی فلکی، نہ کوئی فرشی او دا مستحق ہے۔ او دا اگر مستحق ہوئے گا تے اے جنوں میں پیدا کرنا چاہنا اے ہی مستحق ہوئے گا۔ اور قرآن نے بڑے واضح الفاظ دے اندر ایک بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اساں امانت دا جیڑا بوجھ ہے نا اے زمیناں تے پیش کیتا، آسماناں تے پیش کیتا تے والجبال اسا پہاڑاں تے بھی پیش کیتا۔ ذرا قرآن دی زیادت کر لو، فرمایا اَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، فرمایا آسماناں بھی انکار کر دیتا جے، زمیناں بھی انکار کر دیتا جے۔ اور آسمانوں ایڈے جو بلند و بالا ہو اور اینے وسیع و عریض ہو تے امانت دا بوجھ کیوں نہیں چک دے؟ آسمانہ نے آکھیا اللہ اسی چند چک سکنے ہیں، اسی سورج دا وزن چک سکنے ہیں، اللہ اسی ستاریاں دا وزن اٹھا سکنے ہیں، اللہ اسی بیت المعمور دا وزن چک سکنے ہیں، اللہ اسی فرشتیاں دا بوجھ چک سکنے ہیں، اللہ اسی تیرے عرش دا بوجھ بھی چک سکنے ہیں، لیکن جیڑی امانت دا بوجھ تو سانو چکوانا چاہنا ہے ربا ساڈے چ ہمت نے انکار کر دیتا۔ زمینے تو اٹھا سکنی ہے اللہ، میں ندی نالے اٹھا سکنی ہوں، میں جمادات تے نباتات اٹھا سکنی ہوں، اللہ میں پہاڑ ایڈے وزنی اٹھا سکنی ہوں، اللہ میں پتھر تے شلا اٹھا سکنی ہوں، اللہ میں کوڑا تے کرکٹ اٹھا سکنی ہوں، اللہ میں درخت اٹھا سکنی ہوں، سونے تے چاندی دیا کانا میں اٹھا سکنی ہوں، اللہ اینا بوجھ تے چک سکنی ہوں، لیکن بارے امانت نہیں اٹھا سکتی۔ اور پہاڑوں تسی تے ہمالیہ دیا بلند و بالا چوٹیاں رکھ دے ہو، پھر بوجھ چک سکتے ہو؟ اللہ اسی بھی چکن تو عاجز تے قاصرہ، فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ
وحملہ سنو انسان ہو کے انسانہ دے کھتے پہ ہو بشر ہو کے تے بشر دے کھتے پہ ہو وحملہ الانسان سن لینا ذرا وحملہ الانسان وحملہ الانسان انہو کان ظلوما جہولا اللہ فرماتا ہے اتنا بڑا بوجھ جڑا اس انسان نے اٹھا لیا اللہ اے لوگ پوچھ دے نے اے بوجھ کہاں ہے فرمایا اے بوجھ نبوت دا اے بوجھ رسالت دا اے بوجھ امامت دا اے بوجھ صداقت دا اے بوجھ ولایت دا اے بوجھ توحید دا اے بوجھ مصطفیٰ دی اے اتباع دا نبیوں دی تابعداری دا اے آیا نہ آسمان اٹھا سکے نے نہ زمین اٹھا سکی ہے نہ بلند و بالا پہاڑ اٹھا سکے نے اگر اٹھا سکے نے تو انسان اٹھا سکے کتنا بڑا مقام ہے آدمیت کا اور کتنا بلند مقام ہے بشر تے انسان کا تیرو نہیں سمجھ آؤں میں تیرو قرآن سنا سن میرے دوستا آواز دیئے والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین اگے کی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اللہ نے قسمہ چکیاں نے والتین تین دی قسم والزیتون زیتون دی قسم وطور سینین طور سینا دی قسم وهذا البلد الامین اس امر والے شہر دی قسم قسمہ چک کے نا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں ساری کائنات وچوں اگر کسی کو خوبصورت ترین بنایا اور انسانہ تینوں بنایا تے ساری کائنات وچوں پھر افضل بنایا تے حضرت انسان بنایا سنو نا ذرا آسمان رب پیدا کیتے زمین رب پیدا کیتی شجر و حجر رب پیدا کی اور فرشتے اے نوری ناری سب رب پیدا کیتے لیکن لفظ کنل ہر چیز نو بنایا صدقے جاواں آدم نو بنان دی واری آئی تے میرے خدا نے اپنے ہتھاں نال بنایا خلقتہ بیدیا بیدیا اے موتے میں اپنے ہتھاں نال بنایا
تے پھر دی توقیر تے تعظیم انج کرائی اور سپارہ 8واں نکل آیا. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. سبحان اللہ. اے بندے میں تینوں آپ پیدا کیتا. اچھا اللہ جی ثم صورناکم تیریاں میں شکلاں صورتاں آپ بنائیاں. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. اور جڑے اندر سن کیوں پیدا کر لگا فرمایا ہے میرے فرشتوں اس آدم نو ذرا سجدہ کر کے وکھاؤ. وسجدوا سارے سجدہ کیتا الا ابلیس یہ میں انکار کر دیتا. لم یکن من الساجدین. اللہ فرماندے نے سجدہ نہ کیتا. اللہ فرماندے نے اے ابلیس شیطان کی گل ہے سجدہ نہیں کرتا. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. اللہ میں کیویں سجدہ کردا میں تے تو چنگا وا میں بہتر ہاں میں اگ تو مٹی تو میرا کم تا چلنا دا کم ٹھا گرنا میں اینو کیویں سجدہ کراں میں تے بہتر ہاں. یہ قرآن دس رہا جے کہ سب تو پہلے اگر بشر دی توہین کیتی ہے بشر دی تخفیف کیتی ہے اور بشر نو ہلکا سمجھیا بشر نو ایویں ہی سمجھیا تے ابلیس نے سمجھیا. اللہ فرماندے نے میں آدم نو بشر تو بنایا تو ایدی شان نہیں مندا تے آندا ہے ربا میں بشر دی شان مندا. میں آدم تو بشر تو بنانا تے انسان تو بنانا آدم نو تے نبی بنانا میں نہیں مانتا. سن لینا ہو اللہ نے انہوں سزا کی دیتی ہے صدقے جاؤں. قال فاہبت منہا فما یکون لگا ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. اللہ فرماندے نے بے ایمانا تینوں ذلیل کر دیتا تو نکل جا. اللہ کے پھر عرضہ کرتا ہے اے ربا انزلنی الى یوم یبعثون قال انک من المنذرین. اور مہلت مل جاتی ہے اور مہلت ملی سو ہوں جناب انہاں دے کنا چ پھوکا ماردا ہے. اور میں بھی انسان تے بشر دی عظمت نہیں منی تے تسی بھی میرے پیچھے لگ کے بشر تے انسان دی عظمت نہ منیا جے. رب نے بشراں نو انساناں نو نبی بنا دیتا تے تسی بھی انہاں نو بشر نہ منیا جے تسی بھی انہاں نو انسان نہ منیا جے. اور میرے پترو میرے وانگو میرے پیچھے لگ جایا جے. میرے رب نے جیڑی سزا اس ابلیس نو دتی ہے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا حشر دا دہاڑا آئے گا جڑے لوگ نبوت مانتے نے بشریت نہیں مانتے انہاں دی سزا ہوئے گی. رب دے دربار تو انج ذلیل کر کے رسوا کر کے ددکار دیتے جان گے جویں رب نے اپنے دربار تو اس شیطان تے ابلیس نو ددکار دیتا. ایک گل مانتے ہو ایک نہیں مانتے وہ بھی ایک مانتے سن ایک نہیں سن مانتے. گنگا انجی چلی جا رہی ہے دہی جا رہی ہے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت وچ مکے والے دیکھ لو مکے والے ہو رہے نے
چل تینوں بشر مان لینے تے تینوں نبی مان دے نہیں مان دے. ہائے ہائے اللہ نے آخیا تسی بھی بے ایمان ہو. تسی بھی ایک وہ سن جڑے میرے بھائی بشر منتے نے نبی نہیں منتے. اللہ اللہ. اور ایک وہ نے جڑے نبی منتے نے بشر نہیں منتے. نبی منتے نے بشر نہیں منتے. میرے خدا نے دونوں ایک پلے چ رکھے. نبی تے ہیں بشر نہیں. گل ذرا دھیان نہ سمجھو. وہ آندے سن بشر تے ہیں نبی نہیں. یہ آندے نبی ہیں بشر نہیں. اللہ تو کی آنا ہے؟ فرمایا میں آنا وا نبی بھی ہے وے بشر بھی ہے. عظمت انسان عظمت بشر اور میں تے کہنا رب میرا ولی پیدا کرتا انساناں چو، محدث پیدا کرتا انساناں چو، اور دیکھ لے صدیق پیدا کرتا انساناں چو، اور شہید پیدا کرتا انساناں چو، اور ذوالنورین پیدا کرتا انساناں چو، حیدر کرار پیدا کرتا انساناں چو، پیر عبد القادر جیلانی پیدا کرتا انساناں چو، خلیل اللہ پیدا کرتا انساناں چو، ذبیح اللہ پیدا کرتا انساناں چو، کلیم اللہ پیدا کرتا انساناں چو، یوسف کنانی پیدا کرتا انساناں چو، تے صدقے جاوا آمنہ دا لال پیدا کرتا تے انساناں چو. اور انسان دیکھ لے ہن کتھے جان لگا ہے. اور انسان دیکھ لے ہوتی عظمت کتھوں تک چھوندی ہے. اور صدقے جاواں جتھے سارے نوریاں دے سر پہنچ دے ہیں، جتھے سارے نوریاں دی انتہا ہو جاندی ہے، اوتھے اس بشر دی ابتدا ہوتی ہے. اسی تے بشر ماننے ہوں نالے ساری کائنات اللہ اللہ اللہ. میرے بھائی ذرا نوٹ کر لے. ساڈا ایک کہن والا کہندا اندر مقام محمد دے کی کہنے بلے خدائی تو تے خدا کو نو تھلے. مقام محمد دے کی کہنے بلے خدائی تو تے خدا کو نو تھلے. اور میرے دوستا ایک اور پیا اٹھ دائی اور دیکھ لے میرے بھائی بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا. اور نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا. اور بہت آئے جہانی ساکیان دل والے گانے ساکیے کوثر نہیں آیا نہ آئے گا. اور خلیل اللہ بھی آئی کلیم اللہ بھی لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا. اور میرا اعلان ہے لوگوں، میرا اعلان ہے محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا. اے یا بشر میرے بھائی آج جدے چرچے اسمان تے خدا فرشتیاں تے کر رہے ہیں اور جدے تذکرے رحمان اپنے قرآن تے کر رہے ہیں. جیڑا رب نے کیا نا ان اللہ و ملائکتہ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ انہوں نے تذکرے کر رہا فرشتیاں وچ کہ میرے نبی دی شان ہے جے میرے مصطفیٰ دا مقام ہے کہ تے اللہ نے تذکرے کر رہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. کہ اللہ تذکرے انج فرما رہا ہے فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. کتنی اللہ تذکرے فرما رہے ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. کتنے تذکرے فرما رہے إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. کتنے تذکرے فرما رہے إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وعشيلا. اور کتنے تذکرے انج کر رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرا رب فرشتیوں وچ میرے مصطفیٰ دے تذکرے کر رہا ہے عظمت بیان کر رہا ہے. اور دوسرا معنی ہے کہ خدا اپنے مصطفیٰ تے رحمتاں بھیج رہے. مطلب ہے کہ اللہ نو اسی کہنے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اگے ایسی جو دعا کرنے ہیں نا تے اللہ اگے ساڈی دعا ہوندی ہے مصطفیٰ تے خدا دی رحمت ہوندی ہے. اللہ جی کاموں کی والے بھی پوچھتے ہیں کہ فرشتیاں دا درود کی ہے. فرمایا فرشتیاں دا درود بھی ہے فرشتے کہندے نے دعا کردے نے اے ساڈیا ربا اس پیغمبر محمد دا مقام بلند کر دے. فرشتے بھی میرے مصطفیٰ دے مقام رضا واسطے ارتفاع مرتبت واسطے دعاواں کردے نے. اے فرشتیاں دا درود ہے. تے ہن اللہ فرماندے نے اے ایمان والےو اس کام وچ میں بھی تواڈے نال شامل ہو گیا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لو جی گل اج ذرا دھیان نہ سن لیا جے. ہن آواز آندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والےو میں بھی درود پڑھنا میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا
اوے ایمان والو ہن تسی درود پڑھو اللہ مشرکاں نوں نہیں آندا اچھی بولو مشرکاں نوں اللہ مشرکاں نوں نہیں آندا بدعتیاں نوں نہیں آندا اور قبر پرستاں نوں نہیں آندا قبر چٹواں نوں نہیں آندا کہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھو رب جی کون درود پڑھے کدا درود مقبول ہوئے گا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا میں مشرکاں دا درود مندا ہی نہیں تے بدعتیاں دا مندا ہی نہیں گل تے ہو ہی نہیں رہی انہاں دے نال اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا میرے مصطفیٰ تے درود ایمان والا پڑھے موحد پڑھے اور مشرک دی نماز جب میں قبول نہیں کرتا مشرک دا روزہ قبول نہیں کرتا مشرک دا حج قبول نہیں کرتا مشرک دی قربانی قبول نہیں کرتا بدعتی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ساڈے نال جھگڑا پانا ہی پہلا قبراں دی پوجا چھڈ دے بدعتاں چھڈ دے پھر سانوں پوچھ اسی درود پڑھ رہے ہاں کہ کعبہ دے رب دی قسم ہے کہ دن رات کروڑ من کے اتے مشرک بدعتی درود پڑھے رب دا درود مندا ہی نہیں اجے نہیں بات ہو رہی کہ کیڑا پڑھے کیڑا نہ پڑھے جیڑا بھی درود پڑھے گا رب مشرک دا مندا نہیں گرے دیاں گراریاں پھیر پھیر کے لے آئے بار بار ٹنڈا کسائے اور سنا سارے جہاں دے قصیدے کچھے کر کے دے آئے مصطفیٰ دی مدد واسطے مشرک دا رب کوئی عمل قبول کرتا یا ایھا الذین آمنوا پہلو منہ بنا درود پڑھنے والا پہلو عقیدہ بنا درود پڑھنے والا پھر تینوں یزدانی دسے گا درود کیڑا پڑھنا تیرنا تے رب گل ہی نہیں پیار کرتا کہ تو درود پڑھ یا نہ پڑھ اللہ تے گل ساڈے نہ کرتا یا ایھا الذین آمنوا آخو سبحان اللہ آخو الحمدللہ پھر سنو این حدیثوں ایویں جھگڑے چ پی جاندے ہو اللہ کسے مشرک دا درود نہیں قبول کرتا نہ انہاں نوں آندا درود پڑھو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو سی درود پڑھ درود آیا ہی ہے تے وہابیاں دے حصے چ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سانو کچھ نہ ہن درود پڑھنا کی پڑھنا کنج پڑھنا اور کوتے الفاظ کی نے کلمات کی نے صدقے جاواں سن لینا میرے بھائی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے پڑھو درود اللہ جی کیویں پڑھیے میرے مصطفیٰ دے کول لوگ آئے نے آقا جی درود دسو کیویں پڑھیے تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی
محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود میرا مصطفیٰ نے سکھایا. اور بھی مختلف کلمات کے الفاظ آتے ہیں درود دے، کو بڑے کو چھوٹے کو لمبے کو چوڑے. میرے بھائی میرے آقا نے صحابہ کے مطالبے سے فرمایا اے پڑھیا کرو اللہم. ذرا غور کریا جے دھیان نہ جاگ کے رہا جے بیدار رہا جے. اللہم پہلی گل تے ساڈا درود جڑا ہے اللہ نال گل ہو رہی ہے. اے رب اے درود دعائی ہے نا، اے ساڈیا اللہ، اے ساڈیا اللہ. اللہم صلی علی محمد. ذرا گلاں یاد کریا جے. پہلی گل تے کہ ساڈے درود وچ رب نال اسی گل کرنے ہاں. اللہ ساڈا درود تو پہنچا دے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگے کی ہے وعلی آل محمد وعلی آل. تیسری گل یہ کہ تسی دعا کر دے اللہ جی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہ ہوئے، میری رحمت نہ ہوئے. وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تیری ہوئے. آل دے وچ میرے نبی دیاں بیویاں نے، میرے نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے. آل وچ نبی دے دماد بھی نے، آل وچ نبی دے سورے بھی نے، آل وچ نبی دے رشتہ دار بھی نے جڑے ایمان والے نے. آل وچ میرے نبی دے سارے صحابی بھی نے، بلکہ آل وچ تے قیامت تک دے مصطفیٰ دے امتی بھی نے. تے اگے جا کے پھر کی آندا بندہ ہائے کما صلیت علی ابراہیم، کما صلیت علی ابراہیم. اگے کیے وعلی آل ابراہیم. اللہ جی ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دی آل تے گل کی ہے والا. جدوں میرے آقا معراج نوں گئے جنا اودوں میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک وچ موجود ہے سارے نبیاں نوں ملتے جا رہے ہیں. پہلے آسمان تے دوجے تے تیجے تے چوتھے تے علیہ السلام ہوندی ہے اور نبی مبارک کہندے نے آیا جم جما سلام ہو رہے. جدوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان تے گئے نا جناب ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی جو آندے نے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح. اور میرے پترا انہاں مبارک ہوے، میرے نبیاں انہاں مبارک ہوے. تے ابراہیم علیہ السلام میرے مصطفیٰ نو مبارک دے کے تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اور میرے بیٹے نبیا جدوں جائے گا تے میرے ولوں اپنی امت نو سلام دے. اور جواب میرے مصطفیٰ نے تے میرے خدا نے آخیا اور چونکہ ابراہیم نبی نے تمہیں سلام بھیجا اور تسی بھی کیا کرو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. وہ یہ پڑھے گا نا ایک بار تے اللہ تینوں 10 نیکیاں دیں گے، 10 گناہ معاف کرن گے. خدا دی قسم 10 تیرے درجے بلند کرن گے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور تساں گلاں صحیح طرح نوٹ نہیں کیتیاں. پہلی گل تے اللہم، دوجی گل صلی علی محمد. محمد تے درود پیج کنیاں ہو گئیاں؟
تیسری گل ہے وعلا آل محمد آل تے بھی پیجی تے چوتھی گل ہے کما صلیت علی ابراہیم تے پیجی وعلا آل ابراہیم آل ابراہیم تے پیجی 5 چیزاں آئیاں نے درود وچ کنیاں آئیاں نے 5 چیزاں آئیاں نے ہن انہاں دا درود ویکھیے کنیاں چیزاں ہوندیاں نے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی اور دسو رب دا نام آیا بولو رب کے آخیا نے ربا ساڈے والوں ہے جیڑی دعائیں پہنچا صلی علی شفیعنا صلی علی اے تے رب دا نام آیا کتے بولو اگے کی شفیع اگے آل دا نام آیا آل دا آیا ابراہیم نبی دا آیا ابراہیم نبی دی آل دا آیا گویا کہ انہاں دا درود وچ 5 چیزاں نے انہاں دا درود 4 تو خالی 4 چیزاں تو محروم ہے اور سب تو پہلی گل ہے اسی آنے اللہم صلی علی ایک ہی آندے نے اے سبا مدینے جانا اے سبا مدینے جانا میرا ماجرا سنانا کہتا ہے تیرا دیوانہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اے سبا مدینے جا اے سبا نو اندر اسی خدا نو اندر اور فرق پڑا میرے تے انہاں دے درود دا فرق پڑا اے ہوا اگے گنا پہنچاندے نے اسی خدا اگے کرنے اے التجاواں ہوا اگے کردے نے اے حدیث خدا اگے کردے نے اوے اسی درخواست خدا اگے کرنے اے ہوا اگے کردے جنہ ہوا تے خدا چ فرق ہے انہاں ساڈی تے انہاں دی دعا چ فرق ہے جنہ ہوا تے خدا چ فرق ہے وہابیاں دے تے انہاں دے درود وچ فرق ہے گل سمجھ گئے ہو اے سبا مدینے جانا میرا ماجرا سنانا جمعرات بند ہو چلی ہے نالے آنا نبی اتھے ہی موجود ہے نالے سنا دن ہوا نو پیا اور گھر بہ کے سلاح کر لیا کر گل کیڑی کرنی ہے ہونے ہی جمعے دے بعد تو آکھنا اے سبا مدینے جانا میرا ماجرا سنانا نالے نہ دم بدم پڑھو درود نبی بھی ہے یہاں موجود تے کدی آنا کدی ساڈے ول پھیرا پاک کملی والے کدی تے آ جایا کر روز نے نہیں آ سکتا 8 دن نہیں آ سکتا چل مہینے پچھوں آ جایا کر کدی ساڈے ول پھیرا پاک کملی والے ستی ہوئی قسمت جگہ کملی والے ستی ہوئی قسمت جگہ کملی والے یتیماں دی فریاد دکھیاں تے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا کملی والے اور یہ ذاتی اندر ہائے سن میری فریاد اے عرش والے سن میری فریاد اے عرش والے چھٹی ہوئی قسمت جگہ عرش والے یتیمان دی فریاد دکھیاں تے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوار سوالے اور تیری دعا ہو رہے میری دعا ہو رہے تیرا درود ہو رہے میرا درود ہو رہے تیری پکار ہو رہے میری پکار ہو رہے تیری دعا خدا کے نہیں میری ہوا کے نہیں تیری ہوا کے دے میری خدا کے بڑا فرق ہے سن لے جا ایوہ الذین آمنوا اے حدیثوں کہہ دو سبحان اللہ درود نبی تے پڑھو جدو آئے نا نام محمد جیڑا درود نہ پڑھے وہ لعنتی ہے ساڈے نزدیک جیڑا درود نہ پڑھے ساڈے نزدیک بخیل ہے لعنتی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لیکن تو آکھے میرے والا نہیں پڑھ دے
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ اللہم آیا کہتے رب اگے درخواست کیتی یا کنے پہنچانا تیرا درود؟ پہلو دس تے صحیح یہ درخواست کتے اگے کر رہے ہیں، کتے اگے دعا پیش کر رہے ہیں، یہ گل ہی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور ظالمہ دسواں یہ سلام جو بھیج رہے ہیں کتے ذریعے بھیج رہے ہیں؟ تو بھی آنا نبی اتھے نہیں، کبھی آنا اتھے میں آنا کہ مصطفیٰ قبر ویچے نبی باہر بھی ہوئے، زندہ بھی ہوئے، مدینے ہوئے، مکے ہوئے، بدر چ ہوئے، عہد چ ہوئے، خندق چ ہوئے، خیبر چ ہوئے، میرا مصطفیٰ گھر ہوئے، مسجد ہوئے، زندگی وچ صحابہ کہندے نے اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بجا دے، اللہ تو بجا دے، تو نا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک لفظ اللہ آیا، رب دا اسم اعظم آیا، رب کے دعا آئی ہے، آل دا لفظ آیا، ابراہیم دی آل دا آیا، ابراہیم نبی دا ذکر آیا، سارے چیزاں تیرے درود وچ ختم نے اور دوستاں مل گیا چاہے حدیثاں کو نہیں۔ اور سن لینا ذرا کہ میرے نزدیک جڑا درود دا منکر ہے بے ایمان ہے، بولو بھائی درود دا منکر ہو رہے نہ پڑھنے والا فرق ہے ذرا، منکر بے ایمان ہے تے جیڑا انج پڑھتا نہیں منکر نہیں وہ لانتی ہے۔ یہ اسی کیا میرا اور میرا کہنے والا کی کہہ گیا آندہ نام نبی دا سن کر مومن جو درود بجاون اور ملک نورانی حق انام دے اے دعا فرماون اللہ بخشے جنت دے، اللہ بخشے جنت دے لا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا بچ دربار الہی۔ سبحان اللہ۔ بابا جی کی ہم نے آندھنے نام او جو نام نبی دا سن کر، او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق نام دے یہ دعا فرمان دے رب نہ بخشے جنت تے نہ تو رحمت پائے جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے۔ ایک اور اٹھدا آندہ سنا جس کسی نے کلام محمد صدقے جاؤ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا جان و دل سے غلام ہوا میسر کسی کو ہوا نہ ہوگا میسر کسی کو بلند سقدر ہے مقام محمد بلند سقدر ہے مقام محمد۔ اور گل سن لو ذرا
ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد، کلام خدا ہے کلام محمد۔ سننا ذرا دھیان نہ، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور میرے بل دیکھنا، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ اور تو درود کی گل کر رہا، وہاں بھی نہیں پڑھتے، وہابیاں دی جان درود ہے، ایمان درود ہے۔ کیا رب حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور مشرک کو درود نہ پڑھیا جے، بدعتیوں درود نہ پڑھیا جا۔ میں تو ایسے واسطے آنا، میں آنا یتیم جمیل یتیم جمیل جواد کریم حریص علیکم رؤوف رحیم۔ اور گل سن لے، رسول امین رسول امین خلیل کلیم فصیح خطیب طبیب حکیم۔ اور میری گل سن لے، مزمل مدثر معلم کون، مزمل مدثر معلم کون، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ درود پوچھنا ہی وہابیاں کو پوچھ، اسی میڈن مدینہ پڑھ رہے ہیں، میڈن انڈیا پڑھ دے، میڈن یو پی سی پی نہیں پڑھ دے، اور درود قائل نہیں جیڑا ہندوستان میں تیار ہویا ہے، اور درود قائل جیڑا مکے مدینے سے تیار ہویا ہے۔ بے شک بے شک۔ ساڈے تیرے درود دا فرق ہے، پڑھن دا فرق ہے، انداز دا فرق ہے، کلمات دا فرق ہے۔ بے شک۔ میرے دوستو، درود ساڈی جان ہے تے ساڈا ایمان ہے، ایمان دی جان ہے۔ اور دوسری گل یہ جڑی سمجھن والی ہے کہ درود کتھے پڑھنا، درود کتھے کتھے پڑھنا۔ اچھا یہ دسو بھائی، ایک آدمی نماز نہیں دا، اللہ اکبر نماز شروع کر لی، پہلو کی پڑھتے ہو تسی؟ سبحانک اللہم حمدے کا وتبارا، یا انی وجہ تو پڑھتے ہو، تو پھر پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر قل هو اللہ بھی پڑھتے ہو۔ امام دے پیچھے مسئلہ یاد رکھو، امام دے پیچھے کوئی سورت فاتحہ دے علاوہ پڑھنی، کوئی نماز بھی ہوئے، صبح بھی ہوئے، شام بھی ہوئے، امام پیچھے صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور کوئی پیچھے سورت ملانی۔ اچھا گل ہو رہی سی کہ ایک بندہ آندا اللہ سبحانک اللہم و بحمدک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی علی حبیبنا صلی علی شفیعنا صلی علی۔ ایمان ہے دسو، بڑے آتے درود شروع نماز بھی ہو جائے گی؟ اور سورت فاتحہ کی جگہ پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ
رکوع جانا سبحان ربی العظیم سبحان ربی اسی تے پڑھ لیا واندا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول ایمان نہ دسو نماز ہو جائے گی نہیں اللہ جی گل کی ہے فرمایا یہ دانی گل سیدھی گئی ہے پڑھیا بھاویں درود ہے پر ایتھے میں پڑھن دی اجازت دیتی میرے نبی نے ایتھے پڑھیا نہیں پڑھیا اسی طرح گل سن لو دھیان نال اذان دا ویلا آیا میں صدقے جاواں میرے بلال اذان کہندے میرے بلال اذان واسطے کھڑے ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ اکبر کی بلال دی زبان تے اللہ اکبر چڑھ گیا تے الصلاۃ والسلام نہیں سی چڑھ سکتا اور اللہ اکبر جو نے ایڈی لمبی اذان یاد کر لئی کہ انہوں الصلاۃ والسلام نہیں سی آندا حافظہ کمزور سی تیرے نالوں انہوں پیار نہیں سی نبی نال محبت نہیں سی مصطفیٰ نال تیرے جنہ درود نہیں سی آندا تیرے جنہ پڑھیا نہیں سی تیرے جنہ پیار نہیں سی تیرے جنی محبت نہیں سی تیرے جنی عقیدت نہیں سی درود فضائل نہیں سی جانتا انہیں مصطفیٰ کے کہتے اذان شروع کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آج اللہ تعالیٰ مکے مدینہ جانا نصیب کر دے کعبہ دے رب دی قسم اج بھی اتنے اذان ہو رہی ہے تے وہابیاں والی ہو رہی ہے جی درود ہی پڑھنے نا گناہ کہڑا اچھا مینوں یہ دسو ایک بندہ مرغی ذبح کرتا کی ذبح کرتا دو بندے بیٹھے نے ایک پڑھتا بسم اللہ واللہ اکبر تے دوجے کو مرغی آتی آتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حلال ہے کہ حرام ہے کیا درود دے مڑ کرو بھابی انہیں درود ہی پڑھیا نا اور مرغی حلال ہے اللہ کی گل کی ہے فرمایا یہ دانی گل سیدھی ہے مرغی ذبح کیوں کرنی ہے بکرا ذبح کرنا ہے انہیں بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھیا انہیں اللہ صلی اللہ پڑھیا کل ہوندہ پڑھیا یاسین پڑھی ہے فاتحہ پڑھی ہے پاویں سارا قرآن پڑھیا ہے جانور حرام ہے اس واسطے کہ میرے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بلال نے فرمایا صحابہ نے فرمایا اذان سنو تو پھر میرے تے درود پڑھو پھر میرے تے اذان دے بعد درود پڑھو پہلے کسی صحابی نے پڑھیا نہیں پڑھیا اج تانوں دو مسئلے دسے نے ایک مسئلہ یہ دسیا درود دی عظمت کی ہے درود دی شان کی ہے اور درود دے کلمات کی ہے اور پھر یہ دسیا کہ درود پڑھنا کتنے کتنے جتنے مصطفیٰ پڑھیا پڑھایا صحابہ پڑھیا پڑھا کے پاس میرے بھائی یہ ہے درود اللہ مینوں تے تینوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ والعلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والرحل على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ اچھی بولو عبادت دکھا مصیبتاں چ اونوں پکارن سجدہ اونوں کرن متھا او دے اگے چکان نظر نیاز او دی دیں ایعبدوہ ولا یشرکوا بی شیئا ساڈے پتہ پاکستان وچ کی رواج ہے نماز رب دی پڑھنی ہے سجدہ جی رب نو کرنا ہے تے دکھا مصیبتاں وچ پکارنا دوسریاں نو ہے اے بھی شرک ہے اچھی بولو اے بھی فلانیا او دی پاویں میت رو کیڑے بھی کھا گئے ہون مٹی کھا گئی ہوئے تے اونوں پیا واجا ماردا چل جے قبر دے وچ او دی میں سمجھنا ڈیڈ باڈی صحیح بھی ہے میت صحیح بھی ہے اوے اس کتاب دے اترن والے دی قسم تیری آواز او بھی سندا نہیں سن کوئی نہیں سندا جاؤ جاؤ آؤ میدان چاؤ
پیڑ پالو، گفتگو کرو، افہام و تفہیم کرو۔ آمنہ دے لال علیہ السلام ایتھے بیٹھے ہون محراب چ، محراب چ آمنہ دا لال بیٹھا ہوئے تے مسجد نبوی دے باہر کوئی صحابی گل کرے تے نبی نو پتہ لگدا؟ زندگی چ نہیں لگدا۔ تسی نہیں سمجھے، میں سمجھاواں، اللہ انہاں دے ذہناں چ اتار دے۔ سنانا میرا کام ہے، اللہ دلاں چ اتارنا تیرا کام ہے۔ مسجد نبوی چ ایک بی بی، بخاری چ روایت نہ ملے تے یزدانی مجرم ہے، جھاڑو دیندی ہے، صفائی کردی ہے، فوت ہو گئی، رات نو فوت، حدیث وچ موجود ہے۔ مدینے چ ٹھنڈ بڑی سی، پودیاں راتاں سن، صحابہ نے سمجھیا جگاں دے پیر نو کی بیزار کرنا ہے، کی تکلیف دینی ہے، بی بی نو غسل دیتا، بیبیاں نے غسل دیتا، کفن دیتا، صحابہ کو چند کٹھے ہوئے، او دا جنازہ پڑھیا، جا کے جنت البقیع چ دفن کر دیتا، بی بی نو جنت البقیع وچ دفن، یہ بخاری دی روایت ہے، بخاری دی۔ میاں کچھ دن گزرے، آقا فرماندے نے او ایک مائی مسجد نو صاف کرنا ہوندی سی، دسدی نہیں کتھے وے، ایتھے ہی ہو تسی بھی، او سن دے ہو پہ، بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ میں تے سمجھا رہا، ہو سکتا سپیکر دی خرابی ہوئے یا نہ ہوئے۔ آقا فرماندے نے او بی بی جڑی مسجد دی صفائی واسطے ہوندی سی، مینوں نظر نہیں ہوندی کتھے وے۔ صحابہ عرض کیتی محبوبہ بی بی رات فوت ہو گئی، رات ٹھنڈی سی، اسا آکھیا آقا نو کی تکلیف دینی ہے، جنازہ پڑھیا تے دفن کر آیا، جنازہ پڑھیا تے دفن، میرے آقا نو پتہ نہیں مائی فوت ہو گئی۔ آقا فرماتے نے اچھا دفن کر دیتی ہے، کتھے کیتی ہے؟ جنت البقیع کیتی ہے۔ بخاری شریف دے الفاظ نے، آقا فرماتے نے دلونی علی قبرہا، وہ میرے نال چلو مائی دی قبر مینوں دسو، میرے نال چلو مائی دی قبر مینوں دسو۔ صحابہ نال گئے، قبر تو قبراں چو قبر دسی، میرے مصطفیٰ نے قبر تے کھلو کے جنازہ پڑھیا، قبر تے کھلو کے جنازہ۔ مسئلے دی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی نو قبر دا بھی پتہ نہیں، نال صحابی کھڑے ہے، مائی دی موت دا پتہ نہیں، پوچھیا دسیا، یہ مسئلے کہہ لے۔ اور تو 1000 میل تو پکارنا ہے، انہوں تے تیری پکار پہنچ دی نہیں۔ نارے سنو، ایک گل میں تمہیں پتے دی سناواں۔ ایک بندہ کاموں کی وچوں پاکستان چو بغداد والی سرکار نو پکاردا ہے، سمجھ گئے او سرکار نو؟ او جی 11ویں والی سرکار تو لوگ چھیتی واقف نے، 11ویں والی۔ توبہ اللہ میری توبہ، ساڈا مناظرہ ہویا پومے باٹھ ضلع گجرانوالا کلاس کے دے کول، مولوی مقابلے تے اسا آکھیا قرآن حدیث وچوں 11ویں ثابت کر، خدا دی قسم اٹھا کے ہاتھ چ میرے قرآن ہے۔ مولوی آندا جی 11ویں تے نبی دے 600 سال پچھوں شروع ہوئی ہے، قرآن وچوں کیویں وکھائیے؟ گل سمجھ دے ہو بے؟ اسا کیا قرآن تو ثابت کر، حدیث وچوں۔ مولوی آندا جی نبی علیہ السلام دے 600 سال بعد تے پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہوندے نے، کنے سو سال بعد؟ 630 ہجری چ پیدا ہوندے نے پیر عبد القادر جیلانی، گویا کہ میرے آقا دے 620 سال بعد پیدا ہوندے نے، تے جڑا پیدا ہی 600 سال بعد ہویا او دی گل قرآن حدیث چوں مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ ایتھوں ایک بندہ کھلو کے آندا ہے اے پیر عبد القادر جیلانی جی امداد کن اجرم غم آزاد کن در دین دنیا ساد کن۔ مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے پیر عبد القادر جیلانی اردو تے پنجابی جان دے ہی نہیں۔ او بولو اردو تے پنجابی سمجھ دے ہی نہیں یار، تسی سمجھ دے۔ پیر عبد القادر جیلانی عراق وچ پیدا ہوئے نے، بغداد وچ انہاں دی قبر ہے، عربی زبان ہے، پنجابی سمجھ دے، اردو سمجھ دے۔ میرا رب ساریاں بولیاں سمجھدا ہے، میرا رب ساریاں بولیاں سمجھدا۔ آ ویکھ لا ذرا، ایک کیڑی انج پٹھی پئی ہے، آندھی انی
خلق من خلق کا انی خلق من خلق کا، اے ربا میں کیڑیاں جے کیڑی دیاں تے تو ہی بنایا ہے، میں بھی تیری مخلوقات وچوں ایک مخلوق ہاں ربا، حقیر جی مخلوق ہاں ربا، می نہیں وسیا پیاس لگی ہے ربا می پا دے۔ بابا جی آندے نے کیڑی رونی رب رحمان اگے، اور کیڑی کیڑی اور کاموں کی او دے مکوڑیو، قبراں دیاں پوجا کرنے والے قبر چٹو، سڑا کیڑی رونی رب رحمان اگے، اونے عرض نہ کیتی سلیمان اگے، پڑھ ویخت رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ۔ اور مینوں ایک گل یاد آئی ہے، گلاں کون سندا ہے، دعاواں کون سندا ہے، فریاداں کون سندا ہے، نداواں کون سندا ہے؟ آواز آندی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ آکھو پھر سبحان اللہ۔ اج گل دی انشاءاللہ نکھیڑا ہو جانا ہے۔ سپارہ 28 اتوں شروع ہوندا ہے، پڑھو لکھو نوجوانوں، کالجاں دے سکولاں دے پڑھو لکھو، 28 سپارہ پہلا رکوع کٹ کے پڑھیا جے، ترجمہ سادہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ میں تیرے قرآن تو اپنی جان کو گماواں، ہائے مائی خولہ آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ربا تیرا قرآن بڑا سچا ہے، وڈیری ہو گئی ہے تے بچے جوان نے، مائی خولہ وڈیری ہو گئی ہے، 70-80 سال دی عمر ہے تے خامد ذرا گرم طبیعت ہے۔ ایک دن آندا ہے نی خولہ تو میری ماں ہے، نی خولہ تو مینوں میری ماں ورگی ہے۔ اے قرآن جے قرآن، ادوں دا اصول قانون دستورے سی، جیڑا خامد بیوی نو ماں کہہ دے وے وہ ہمیشہ واسطے حرام، ہمیشہ واسطے۔ اج یہ دے متعلق قرآن نازل نہیں ہویا، خامد نے کہہ دیتا نی خولہ تو میری ماں، 80 سال دی عمر ہے تے بچے جوان ہو گئے نے، اگا پچھا بھی کوئی نہیں، ماپے بھی فوت ہو گئے نے، نہیں تے بیبیاں نو اے بھی آسرا ہوندا ہے طلاق ہو جائے گی تے ماپیاں دے بوئے تے تر جاواں گی، او دے ماپے بھی کوئی نہیں، پینا پرا بھی کوئی نہیں۔ جدوں یہ گل ہو گئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب دے دربار وچ حاضر ہوئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، اما خولہ آئی، بی بی خولہ آئی تے ہولی 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 شرم دی ماری پی ایسا نے سن لیا تے کی آکھے گی پی بڈھے ویلے نو طلاق ہو گئی ہے۔ فرماندیاں نے خدا دی قسم ہے میں گھر وچ سا پر خولہ دی آواز میں بھی نہیں سنی۔ نبی علیہ السلام نو ہولی ہولی آندی ہے یا رسول اللہ، اللہ دیا نبیہ میرا بڑھاپا ویکھ لو، میری عمر ویکھ لو تے خامد نے مینو ماں کہہ دیتا ہے۔ اللہ دے رسولہ بچے جوان ہو گئے نے تے میں بڈھی ہن کتھے جاواں گی، دوسرا نکاح کرن جوگی نہیں، عمر ننگ گئی ہے، رت ننگ گئی ہے۔ جگاں دے پیر چپ نے، جگاں دے پیر چپ نے، فرماندے نے خولہ میں کی کراں،
رب دا کوئی فرمان دے متعلق اجے نازل نہیں ہویا. آ فرماندے نے خولا میں نہیں جاندا. خولا رو رہی ہے. او بولو خولا. اما خولا رو رہی ہے. جدو آقا نے جواب دیتا میرے وال ویکھو میرے وال تکو. آقا نے جواب دیتا تے وَتَشْتَكِي إِلَى اہل حدیث تانوں اہل حدیث ہونا مبارک. وَتَشْتَكِي إِلَى خدا دی قسم ہولی ہولی رب اگے فریاداں کر دیے. عرصاں والیا میری فریاد سن لے. اما ایسا صدیقہ فرماندیاں نے جیڑی خولا دی گل میں گھر وچ نہیں سنی سات آسماناں تے خدا نے سن لئی ہے. سات آسماناں تے کنے سن لئی ہے. وَتَشْتَكِي إِلَى آکھو سبحان اللہ. لوکاں دیاں ماواں تشتکی گھوڑے سا. لوکاں دیاں ماواں تشتکی نانگے سا. لوکاں دیاں ماواں تشتکی داتا سا. لوکاں دیاں ماواں تشتکی بلے سا. لوکاں دیاں ماواں تشتکی دولے سا. وہابیو تہاڈی ماں تشتکی اللہ. آئی میرا مسئلہ آئی میرا مسئلہ. تے بابا جی آندے نے مائی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی تے نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی. پڑھو لا الہ. نبی جواب دے دیتا انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا. ماری ہاں فلک نو پار دیتا. انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا. ماری ہاں فلک نو پار دیتا. سینہ جبرائیل دا سار دیتا. پڑھو لا الہ. رب کلی وئی تے شاد کیتی. ہائے 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 واہ ربا. رب کلی وئی تے شاد کیتی. سودی اجڑی پھر آباد کیتی تے بے مددی دی امداد کیتی. پڑھو لا الہ. رب نے وہی بھیجی کہ جیڑا خامد بیوی نو ماں آکھے او ماں بن دی. او دا جرمانہ ادا کرے 60 مسکیناں نو کھانا کھوائے. ماں نہیں ہو بیوی ہے. ماں نہیں ہو. رب کلی وئی تے شاد کیتی. سودی اجڑی پھر آباد کیتی. بے مددی دی امداد کیتی. پڑھو لا الہ. اے جے رب اے جے خدا اے جے ساڈا خالق و مالک. اے جے او دا قرآن تے او جے او دا پیغمبر زمان. میرے بھائیو میرے پیارو مضمون نہ لمنا جے قرآن دی تفسیر میں بیان کرنی سی کہ قرآن کیویں دلاں نو موہ لیندا. وقت لنگ گیا. میں ان الفاظ تے اتفاق دا ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دے گنوانیاں قبرہ منور فرما. اللہ ساڈا خاتمہ کلمہ توحید تے فرما. اللہ ساڈا خاتمہ کلمہ توحید تے فرما. اللہ جدو موت آئے زبان تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. اللہ جننے آئے نے ننو توحید دی سمجھ عطا فرما. اللہ نبی دی سچی محبت عطا فرما. اللہ قرآن دا پیار عطا فرما. اللہ اس مسجد توحید و سنت دا عظیم مرکز بنا.
اللہ جڑے ادے نال معاملت کرتے نے اعانت کرتے نے اللہ انہاں دے کاروباراں چ برکت فرما اللہ میرے مسلک دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ میرا مسلک کتاب و سنت مبنی دا چرچا تے غلبہ فرما اے اللہ سانو معاف فرما اے اللہ سانو معاف فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا اوچی آمین کہہ دو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ہاتھ ذرا تان کر لو حدیث اندر موجود ہے میرے پیغمبر ہاتھ تان کر دے جاندے آسمان والے ہاتھ کر دے جاندے تے بغلا نظر آن لگ پیندیاں اللہ فقیر تیرے کو منگ دے نے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما رب العالمین ساڈے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ سی بڑے پاپیاں خطاکاراں سیاکاراں اللہ سانو نیکوکار بنا اللہ میرے شہر دے آئے نے دور دراز دے آئے نے اللہ بیبیاں مرد سارے آئے نے بچیاں بچے آئے نے اللہ انہاں دی حاضری قبول فرما اللہ ہتھوں دتا صدقہ خیرات قبول فرما اللہ انہاں دا صدقہ خیرات قبول فرما اللہ انہاں دی عبادات قبول فرما اللہ انہاں دے اعمال قبول فرما اللہ پاکستان دی حفاظت فرما اللہ کشمیر دے مجاہدین دی مدد فرما اللہ افغانستان دے مجاہدین دی مدد فرما میرے اللہ فلسطین دے مجاہدین دی مدد فرما اللہ سانو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما اللہ سانو عرفات دی حاضری نصیب فرما مسجد نبی دی زیارت دی حاضری نصیب فرما حوض کوثر دا پانی نصیب فرما نبی دے چنڈے دا سایہ نصیب فرما نبی دی سفارش نصیب فرما پل سرا تو اللہ ساڈا گزرنا کامیاب فرما